سب سے پہلے میں جو یہ دلخراش واقعہ ہوا ہے مشکاف بولان میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اور دوسری جانب محترمہ مینا مجید صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے جس میں خواتین کو اس نام نہاد جھگڑے میں ایندھن بنایا ہوا ہے اور ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں کو ریاست سے منحرف کیا جا رہا ہے۔ جس طرح باقی ممبران نے کہا یہ کوئی سادہ سا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریاست پاکستان اور خصوصاً بلوچستان اور بلوچ قوم کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ کل جب یہ بولان والا واقعہ رونما ہوا تو میری نظر میں انڈین ڈیفنس انالسٹ اور ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے جو ماؤتھ پیس ہیں میجر گورو آریہ، ان کا ایک ٹویٹ تھا کہ روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بلوچستان کے حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے اور خراب کرنے والے خود یہ مانتے ہیں کہ ہم اس لیے خراب کر رہے ہیں کہ کشمیر پر جو پاکستان کا لیجٹیمیٹ اسٹانس ہے جب تک وہ رہے گا ہم اس ملک میں انتشار پھیلاتے رہیں گے۔ ہمیں اس مخمصے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جھگڑا، یہ کانفلکٹ جس میں زیادہ تر عام لوگ ہی سفر کر رہے ہیں، یہ کوئی رائٹس کی جنگ ہے یا کوئی بلوچ کو اگر کوئی خواب دکھایا جا رہا ہے، کوئی سنہری اس کو خواب دکھایا گیا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہوگا، تو یہ صرف اور صرف ایک پروکسی جنگ ہے جو وہ ریاستیں لڑ رہی ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ترقی ہے، ہماری جو خوشحالی ہے وہ منجمد ہو جائے گی۔ ہم 70 سالوں میں جس طرح تھے اسی طرح رہیں گے، اور جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ بلوچستان کا ہوگا اور بلوچوں کا ہوگا۔ ہمیں یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو ایک منظم اور ایک جو ہے کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایک جو دہشت گردی چل رہی ہے، اس میں بلوچستان کے اور اس ملک کے تمام مکتبہ فکر، خواہ وہ انٹیلیجنشیا ہو یا کسی اور طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
آج جتنے بھی ہم ممبران بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اسمبلی میں، جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں بچی ہے کہ اس دہشت گردی کا شکار نہ ہوا ہو۔ ان کے ورکر بھی مارے گئے ہیں، ان کو تھریٹس ہیں، انکلوڈنگ BNP مینگل۔ تو جناب اسپیکر، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اس طرح ہم اپنی آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح نہیں وہ میں کرتا ہوں، تو کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا یہ لڑائی، یہ جھگڑا کس کو فائدہ دے گا؟ کل جو ٹرین آئی جیک ہوا ہے، جس طرح کی جو حرکت ہوئی ہے، جو گناہونا ایک جرم ہوا ہے، کیا کوئی ذی شعور انسان اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، اس مسئلے پر ہم سب کو سوچنا ہوگا، ہم سب کو بیٹھنا ہوگا۔ دشمن اندرونی کم اور بیرونی زیادہ ہے۔ اس کے اہداف واضح ہیں۔ اس کے اہداف یہ ہیں کہ ملک کو انتشار کا شکار بنایا جائے، ملک کو کمزور کیا جائے، ملک کے میں بسنے والے تمام اقوام کو آپس میں دست و گریبان کرایا جائے، ملک کی ترقی روکی جائے، خدا نخواستہ یہاں اس ملک میں ایک مقتل گاہ بنایا جائے، جو تقریباً وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کو ناکام صرف فوج نہیں کر سکتی، اس کو ناکام صرف حکومت نہیں کر سکتی۔ جب تمام پوری قوم کھڑی ہوگی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ اور کھڑے ہوں گے، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی قربانیوں کو ایکنالج کریں گے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ مسئلہ سادہ بھی نہیں ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، جو باہر سے بیٹھ کر مختلف ٹولز کے ذریعے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں، یہاں کی جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کو دیکھیں، لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ گو کہ ملک میں مسائل ہوں گے، گو کہ جو ہے ترقی کے مسئلے ہوں گے، محرومیاں ہوں گی، ریسورسز کے بٹوارے کا نظام جو ہے منصفانہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہم نے آپس میں بیٹھ کر حل کرنا ہوگا۔ لڑائی مار کٹائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کشت و کشار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خون جتنا بھی گرے گا پاکستانی کا ہوگا، بے شک بلوچ ہو، بے شک پنجابی ہو، سندھی ہو، پشتون ہو، جس کو بھی سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن ہے تو پاکستانی۔ تو جناب اسپیکر، ہمیں دشمن کا ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ بندوق لے کے آتا ہے تو ہمیں بندوق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ بیانیے کی جنگ لڑتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیانیے کا جنگ لڑنا ہوگا۔ اگر وہ پروپیگنڈے کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ ہماری آپسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں مل کر اس کمزوریوں کو بھی کور کرنا ہوگا، ان کو بھی ختم کرنا ہوگا، تب جا کے ہم اس ناسور سے اپنی جان چھڑا سکیں گے۔ تو میں مینا مجید صاحبہ کی قرارداد کی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ہماری خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم ایسے خطے میں اور ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں مردوں کی نسبت کافی پیچھے رہ گئے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ تو ہم نے ان کو امپاورڈ کرنا ہوگا، ان کو اسٹرنگتن کرنا ہوگا، ان کو تعلیم دینی ہوگی،
ان کو ہم نے جو ہے مردوں کے برابر لا کے کھڑا کرنا ہوگا، جو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق، ہماری بلوچی تعلیمات کے مطابق، نہ کہ ہم نے ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو ورگلا کر خود کو حملہ بنا کر ان کی جو ہے زندگیاں ختم کرنی ہوں گی۔ تھینک یو جناب ظہور الحدیث صاحب۔ اب میں ایک